بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع گفتگو ایک ایسی شخصیت ہے جو میرے اپنے علاقے، میرے اپنے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام کوڑو فقیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی ان کی مزار شریف ہمارے گاؤں میں موجود ہے۔ میں ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چند انہونی اور عجیب و غریب واقعات اور ان کے قول و فعل شیئر کرتا ہوں، جن پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون اور اگلے جہان کے لیے ایک مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان کو ایک ہی دن میں مختلف مقامات پہ دیکھا گیا ہے ان کی اپنی زندگی میں، اور آج بھی وہ بزرگ زندہ ہیں کہ جب کوڑو فقیر راہ سے گزر رہے ہوتے تھے تو وہ ان سے فرمائش کرتے کھانے کی چیز کی کہ ہمیں اس ٹائم فرض کریں جلیبیاں کھانی ہیں، تو وہ اپنے کپڑے کی بنی ہوئی ایک گودڑی اپنے ساتھ رکھتے تھے، تو فوراً اس میں ہاتھ ڈالتے اور گرم جلیبی ان کو پیش کر دیتے۔ تو ان کی زندگی کے ایک ایسے الفاظ جو اپنی زندگی وہ دہراتے تھے، پھر لوگ ان کو پوچھتے کہ یہ آپ کون سے لفظ بول رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ لفظ استعمال کر رہے تھے، چوری کیا کرو، چوری کیا کرو، چوری کیا کرو۔ جہاں بیٹھتے، جدھر سے گزرتے، جس سے سلام کرتے، تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ آخر ایسا لفظ ایک فقیر، ایک بابا، ایک نیک صفت انسان کیسے بول سکتا ہے؟ تو انہیں پکڑ کر بٹھایا گیا اور پوچھا گیا، بابا جی آپ بتائیں یہ آپ کیوں بولتے ہیں کہ چوری کرو، جبکہ چوری کرنا تو ٹھیک نہیں ہے؟ تو بابا جی مسکرائے، وہ کوڑو فقیر، اور مسکرا کے کہا، لوگوں یاد رکھو اس واحد لا شریک کی عبادت چوری کیا کرو، دکھاوا نہ کیا کرو، چوری کیا کرو، چوری کیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر لوگوں کو سمجھ آیا، اور اسی طرح اپنی لائف میں ایک وہ بات دہراتے کہ حرام کھاؤ، حرام کھاؤ، حرام کھاؤ۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ایسی ولی صفت رکھنے والا انسان آخر کیوں کہتا ہے حرام کھاؤ، حرام کھاؤ، حرام کھاؤ؟ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بابا جی آپ یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں جبکہ حرام کھانا منع ہے، تو پھر مسکرائے اور کہا، غصہ حرام ہے، اسے کھا جاؤ۔ اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے اور چلے کہ حرام کھاؤ، حرام کھاؤ، حرام کھاؤ۔ اسی طرح ان کی اپنی زندگی میں ایک واقعہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ ایک مٹی کا بنا ہوا لوٹا ساتھ رکھتے تھے، اور دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ اچانک ٹھوکر لگنے سے وہ لوٹا مٹی کا ٹوٹ گیا، تو وہ اتنے زار و قطار روئے، اتنے زار و قطار روئے، پورا دن رو رہے تھے۔ ہر بندہ اسے منانے والا تھا، ہر بندہ کہہ رہا تھا میں آپ کو لے کر دوں گا، آپ مت روئیں، آپ مت روئیں۔ سارا گاؤں اکٹھا ہوا، یہی منتیں کرتا رہا کہ آپ نہ روئیں، ہم اور لے کر دیں گے۔ تو آخر کار وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا
اے لوگو، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، یہ وہ واحد مٹی کا لوٹا تھا جس نے مجھے ننگا دیکھا۔ اب پھر ایک اور لوٹا لینا پڑے گا، پھر ایک اور لوٹا مجھے ننگا دیکھے گا۔ تو وہ اس افسوس میں رو رہا تھا کہ کاش یہ نہ ٹوٹتا اور میں ساری زندگی صرف اسی کے سامنے ننگا رہتا۔ تو آج میں اور آپ سوچیں کہ ہم ننگا ہونے میں کتنی دیر لگاتے ہیں یا اس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو وہ بابا کوڑو فقیر، ان کی آج بھی مزار ہمارے گاؤں میں موجود ہے۔ اس کوڑو فقیر کے بارے میں اسی بابے کوڑو فقیر کے بارے میں مختلف حکایات موجود ہیں۔ وہ کوڑو فقیر جسے جب کھانا پیش کیا جاتا تو وہ اس کھانے کو اپنے پیٹ سے لگا کے کہتا کہ کھاتے ہو کھانا، تجھے کھلاؤں کھانا، تجھے بھوک لگی ہے، کیا تو اس جہان میں اپنی آگ بجھانے کے لیے آیا ہے؟ اور پھر چل دیتا۔ پھر ایسے بھی مقامات آئے کہ جب رات کو کوڑو فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ چارپائی اپنے سر پہ رکھ کے اسے گھما رہا ہوتا تھا اور کہتا، تجھے نیند آئی ہے، تجھے سلا دوں، کیا تو اس دنیا میں سونے آیا ہے؟ یہ فقیر، یہ بابا، یہ ملنگ ایسی ایسی باتیں بول گیا۔ اگر ہم اسے سمجھیں اور اس میں سوچیں تو واقعی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد آرام کرنا، کھانا پینا، لڑائی جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، دکھاوا کرنا بالکل نہیں بنتا، بلکہ اس واحد لا شریک کی عبادت کرنا ایسے طریقے سے کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، اور پیار و محبت سے زندگی گزار دینا جس میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا نہ ہو، اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، گناہ نہ کرنا، اور لذیذ دار کھانوں میں اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہ کرنا بلکہ غریب کا احساس کرنا، اور کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے اس اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ہم نے آخر کار اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ پاک ہم کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔